السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی رضا اور آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام شمع اعلیٰ حضرت۔ ناظرین سامعین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ایک نیا کلام لے کر، ایک نیا موضوع لے کر، ایک نئی شاعری لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد علی رضا حاضر ہے۔ ناظرین سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شخصیت، آپ کا انداز، آپ کی شاعری الحمدللہ سب سے مختلف ہے۔ ناظرین سامعین، اگر ہم ہجوم میں چل رہے ہوں، ہم ہجوم میں بات کر رہے ہوں، ایک مجمع میں ٹھہر کر بات کر رہے ہوں، لیکن اس مجمع میں ہم الگ تبھی لگیں گے جب ہمارا انداز، ہماری گفتگو، ہمارے الفاظ سب سے مختلف ہوں گے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہی کہتی ہے بلبل باغ جینا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ سبحان اللہ۔ ناظرین سامعین، آج جو کلام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اس کلام کو خاصیت یہ حاصل ہے کہ یہ کلام حمد بھی ہے، نعت بھی ہے، یہ کلام غزل بھی ہے۔ ناظرین سامعین، کلام کیا ہے؟ کلام ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بولے سدرا والے چمن ہے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اور تمہیں حاکم برایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا، کوئی تم سا کون آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم، وہ کماری پاک مریم وہ نفخت فیہ قادم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا، وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ناظرین سامعین، بہت سے شعراء اپنے کلام میں جو مقطع شامل کرتے ہیں وہ کلام میں آخر میں کرتے ہیں، کلام کے اختتام پہ مقطع شامل کرتے ہیں۔ ناظرین سامعین، اس کلام کو یہ خاصیت حاصل ہے کہ اس کلام کا مقطع اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے درمیان میں شامل کیا۔ اب وجہ کیا ہے، پتہ کیا ہے، یہ انہی کو معلوم ہو۔ ناظرین سامعین، علم والوں کی باتیں ہمارے دماغوں سے کئی بلند ہوتی ہیں، کئی سوچ آگے ہوتی ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ مقطع بیان فرمائیں، یہ سماعت کریں، اپنی سماعتوں کی نظر کریں اور دل تھام کر بیٹھیں۔ اس میں دل کا معاملہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل در روزہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر ہے آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ناظرین سامعین، آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر آپ فرما رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو۔ ناظرین سامعین، یہ میرے جیسے عام بندے، آپ جیسی شخصیات، ان کو نہیں فرمایا جا رہا، ان کو نہیں کہا جا رہا کہ اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ نہیں ناظرین سامعین، یہ الگ طرح کے بندے ہیں، یہ اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کے قرب میں رہنے والے بندے ہیں۔ ناظرین سامعین، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اے لوگو جب تم مشکل میں ہو، جب تم مصیبت میں ہو تو مجھے پکارو، میں تمہاری مدد کے لیے بندے بھیجوں گا، میں تمہاری مدد کے لیے اپنے خاص قرب والے بندوں کو کہوں گا کہ جاؤ یہ میرا بندہ مصیبت میں ہے، اس کی مدد کو جاؤ، اس کی مدد کرو۔ ناظرین سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے جس حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا، حدیث مبارکہ کا کچھ مفہوم یوں ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اعینونی یا عباد اللہ، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں اعینونی یا عباد اللہ، کہ اے خدا کے بندو میری مدد کرو۔ اللہ اکبر۔ آپ ان بندوں کو فرما رہے ہیں کہ ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ آئے ہائے ہائے۔ اب اعلیٰ حضرت نے ان کو فرما تو دیا، کہہ تو دیا کہ جاؤ میرا دل ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب وہ بندے جاتے ہیں احمد رضا کا دل تلاش کرنے۔ آئے ہائے ہائے۔ اب آگے کیا ماجرا پیش ہوتا ہے آپ وہ سماعت کیجئے۔ آپ فرماتے ہیں، ناظرین سامعین، آپ ان بندوں کو فرما رہے ہیں کہ جاؤ اے اللہ کے بندو، اے خدا کے بندو میرے دل کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، میرا دل کہیں کھو گیا ہے، میرے پاس تو تھا لیکن یہ بھی معلوم نہیں، پتہ نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی گیا ہے،
لیکن میرے دل کا معلوم نہیں پتہ چلا، میرے دل کا نہیں پتہ کہ میرا دل کہاں پر چلا گیا۔ ناظرین و سامعین، آپ نے وہ حدیث مبارکہ کی طرف اشارہ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرا دل ڈھونڈ کر کے لاؤ، اور وہ بندے جاتے ہیں آپ کا دل تلاش کرنے۔ اب آگے اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو، احمد رضا بریلوی کو کیا جواب ملتا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ وہ بندے فرماتے ہیں کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر ہے آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اب کبھی خندہ زیر لب ہے، کبھی گریہ ساری شب ہے، کبھی غم کبھی طرب ہے، نہ سبب سمجھ میں آیا نہ اسی نے کچھ بتایا۔ آئے ہائے ہائے۔ ناظرین و سامعین، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کا یہ کلام وراء الورا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کلام کی یہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ کلام اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے ناظرین و سامعین بیماری کی حالت میں لکھا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی طبیعت ناساز تھی، تب آپ نے یہ کلام ترتیب دیا۔ آپ کی اور بھی ہزاروں باتیں ہیں ناظرین و سامعین، آپ بیماری کی حالت میں بھی اپنی علمی جستجو نہیں تھے چھوڑتے، آپ بیماری کی حالت میں بھی قلم چلاتے تھے، آپ بیماری کی حالت میں بھی علم بانٹتے تھے، علم تقسیم کرتے تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو دونوں ہاتھوں سے لکھنے کا ہنر عطا فرمایا تھا۔ اللہ پاک نے آپ کو بصیرت اور بصارت، آپ کا حافظہ اتنا وسیع تھا کہ الحمدللہ کوئی ایک مرتبہ بات کہہ دیتا یا آپ سے کوئی سوال کر دیتا، کوئی حدیث مبارکہ پوچھ لیتا، کسی علمی گفتگو میں آپ بیٹھے ہوتے یا کہیں آپ کسی پنچایت میں بیٹھے ہوتے تو کوئی آپ سے سوال کرتا، کوئی علمی جواب چاہتا تو آپ اس کو بما حوالہ کہ فلاں بن فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ فلاں کتاب کا صفحہ ہے، آپ اس کو فی الفور جواب دے دیتے۔ تو جب وہ شخص گھر جا کر یا کسی لائبریری میں جا کر وہ کتاب سرچ کرتا تو فی الفور وہ کتاب بھی وہی ہوتی، وہ صفحہ بھی وہی ہوتا، وہ جواب بھی اسی صفحے پر تحریر ہوتا۔ الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی شان، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں کہ یہ پروگرام بھی آپ کو ہمیشہ کی طرح پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئے کلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آپ کا میزبان محمد علی رضا پھر سے حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔